اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں انصاف کا معیار یہ ہے کہ چوروں کو عہدے بخش دیے جاتے ہیں اور کرپشن کے خلاف جہاد کرنے والوں کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ یہ چور بھی ایسے ہیں کہ چوروں کی پوری بارات ہی چور ہے، ایک سے بڑھ کر ایک بوٹ پالشیا۔ ان میں ایک نام خواجہ کا بھی ہے، جس کا نام ہی نہیں کرتوت بھی خواجہ جیسے ہیں۔ اسے سگنل پہ کھڑا کر دو تو اصلی خواجوں سے زیادہ اچھی آواز نکالے گا۔ گاڑیوں والے ترس کھا کر خوب ریزگاری بھی دے دیں گے۔ آواز پر غور کریں، گویا بجلی کی تار پر بیٹھا کوا اس سے زیادہ سریلا ہوگا۔ اسمبلی میں کائیں کا اکٹھا ہے تو لوگ مفہوم سمجھے بغیر ہی ہنسنے لگتے ہیں۔ یزیدیوں اور کوفیوں کی مشترکہ کاوش، رجیم چینج کے بعد ملزموں کا یہ جتھا برسرے اقتدار آیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ کوئی بھی دور یزید اور فلسفہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے خالی ہے؟ آج پاکستان کے حالات دیکھ لیں، کون حق کے ساتھ ہے اور کون یزیدی ہیں، سب صاف صاف دکھائی دے جائے گا۔ میدان کربلا میں دو شخصیات نہیں بلکہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یزید کا نظریہ تھا کہ طاقت ہی حق ہے، جبکہ نظریہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھا کہ حق کی طاقت ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جب بھی یزید کے قبیل کے لوگوں نے غرور اور تکبر میں بڑھ بڑھ کر باتیں کی، عوام نے بھی اپنا حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں دکھائی۔ اسمبلی کے فلور پر بک بک کرنے والا خواجہ جب اپنے حلقے میں پہنچا، وہاں پھر جو ہوا تماشا ساری دنیا نے دیکھا۔ خواجہ آصف کی عوام کے ہاتھوں ایک بار پھر خوب عزت افزائی ہوئی، پیچھے سے لاتیں، آگے سے چور چور کے نعرے پڑے۔ تسی کر لو الیکشن۔ خواجہ آصف اپنے حلقہ احباب میں نکلے تو عام لوگوں نے چور آیا، سب سے بڑا چور آیا کے نعرے لگا کر خواجہ کو اس کی اصلی اوقات یاد کرا دی، ساتھ یہ بھی ظاہر کر دیا کہ وہ خواجہ کو کیا سمجھتے ہیں۔ ڈر، خوف اور شرمندگی کی پرچھائیاں خواجہ آصف کے چہرے پر صاف دیکھی جا سکتی ہیں۔ لیں جی، پٹواریوں کو الیکشن سے پہلے ہی جواب مل گیا ہے کہ یہ امپورٹڈ ٹولے کے افراد کبھی بھی الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اب تو کسی نے خواجہ آصف کے منہ پر یہ بات بول دی ہے کہ یہ سیالکوٹ کا سب سے بڑا چور ہے، اس سے زیادہ یہ اپنی بے عزتی اور کیا کروائے گا؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ خواجہ صاحب، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، مگر آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ ارے یہ تو وہی ہے جو ایک سیٹ کے لیے ساری رات فون کرتا رہا کہ خدا کے لیے مجھے جتوا دیں، میں ہارا ہوں، اور جب اسے جتوا دیا گیا تو بعد میں بیچارے کی جیت کا بانڈا پھوڑ دیا گیا۔ جب خواجہ کا راز پھوڑا گیا تو خواجہ نے بھی رجیم چینج کرنے والوں کا بانڈا پھوڑ دیا، اور ایک انٹرویو میں بتایا کہ تجویز میں کہا گیا تھا کہ بطور وزیر اعظم آپ کا اور شاہد خاقان عباسی کا نام ہے، مگر آپ کی قیادت کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا، جس پر میں نے صاف انکار کر دیا۔ آخر دل میں وزیر اعظم بننے کے ارمان ابل ابل پڑ رہے ہیں، اور بہانے بہانے سے ذکر بھی ہو رہا ہے کہ اگلی باری وزیر اعظم بنانا ہو تو میرا نام بھی یاد رکھنا۔ خواجہ گھر کا بیدی بن کر ریٹائرڈ جنرل باجوہ کے راز کھولتا رہا، ان کا نام لیے بغیر بتایا کہ جب ہم نے باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تو ہم سے 2019 میں وعدہ کیا گیا کہ جون میں آپ پنجاب لے لیں اور دسمبر میں وفاق۔ خواجہ کسی دیگچی کا ڈکن نہیں۔ پٹواری صاحب بھی بکاؤ قلم کار بیچارے یہ ثابت کرتے پورا زور لگا دیتے ہیں کہ اپریل میں خان صاحب کی حکومت کے خلاف درست عدم اعتماد ہوا تھا اور آئینی طریقے سے حکومت بدلی گئی، مگر اصل حالات و واقعات خواجہ سرا بتا رہے ہیں کہ ہمیں رجیم چینج کر کے دی گئی۔ اس کے باوجود بیچارے پٹواری پھر بھی جھوٹی دلیلیں دینے سے باز نہیں آتے۔ پھر اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں پٹواری کون کہے گا؟ خواجہ آصف کو خواتین کے خلاف بدتمیزی پر آئینہ دکھانے کی سزا سینیٹر ڈاکٹر زرکا تیمور کو لاہور میں واقع کلینک محکمہ ہیلتھ کی طرف سے سیل کر کے دی گئی۔ پاکستان میں اس وقت جنگل کا قانون رائج ہے، جس میں حق کی آواز اٹھانے والوں کو اسی طرح کی لاقانونیت اور پستائیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر زرکا تیمور نے اس نامعقول اور بدتمیز شخص کو شائستہ لیکن منہ توڑ جواب دیا تھا، جس کی تائید ہر پاکستانی کرتا ہے۔ خواجہ محمد آصف کا شمار پاکستان کے ان بےہودہ لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں۔ غرور اور تکبر سے چور خواجہ آصف اکثر ہی خواتین پر تنقید کرتے ہوئے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ماضی میں وہ ڈاکٹر شری مزاری کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ چکے ہیں۔ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں انہوں نے تحریک انصاف کی خواتین کو باقیات، کھنڈرات، کوڑا کرکٹ اور کچرا کہا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے سینیٹر زرکا تیمور انتہائی پرسکون لہجے سے بولی، خواجہ صاحب، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، مگر خود کو تربیت کے قابل بنا کر بہتر بنا
بنائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی شرافت، متانت، شائستگی اور نسوانی وقار کو سلام ہے۔ بنیادی اخلاقیات سے عاری شخص کو اس سے اچھا جواب ممکن نہ تھا، اسی لیے ایسی آگ لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ کے کلینک کی سیل کروا دیے۔ ایسے کم ظرف لوگ ہیں، انہیں دلیل سے جواب دینے کی تمیز نہیں، البتہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کو چاہیے دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکا کریں، الفاظ کا ناپ تول کر چناؤ کیا کریں، دوسروں کی عزت کا خیال نہ صحیح کم از کم اپنے سفید بالوں کا ہی برم رکھ لیں، دوسروں کی نہ صحیح اپنے خاندان کی عورتوں کا ہی احترام کر لیں۔ خواجہ آصف کی بد زبانی قابل مذمت ہے، یہ شخص انتہائی بد زبان ہے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت وہی شخص کرتا ہے جس کے گھر کی تربیت اچھی ہو۔ مصوف کا جس پارٹی سے تعلق ہے وہاں خواتین کی ننگی تصویریں جہازوں سے پھینکوانا، گندی ننگی ویڈیوز وائرل کرنا، کردار کشی اور بد زبانی معمولی باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ ہر غیرت مند انسان کو اس ذہنی بیمار شخص خواجہ آصف کی بد زبانی کی مذمت کرنی چاہیے۔ آبادی کا نصف حصہ خواتین ہے، ہمارا فخر ہے اور قابل احترام ہے۔ خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہوئے کہ نواز شریف واپس آئیں۔ خواجہ صاحب، شریف خاندان کی 7 نسلوں کی کرپشن معاف ہو گئی، حکومت مل گئی، سارے چور آج وزیر مشیر ہیں، مقدموں میں بریت تو کیا ججوں نے معافیاں مانگ لی، ضبط شدہ جائیداد واپس مل گئی۔ اب کیا عدالتیں نواز شریف کو پاکستان کا شہزادہ چارلس ڈکلیئر کر دیں؟ در حقیقت نون لیگ پارٹی کے یہ غدار چاہتے ہی نہیں کہ نواز شریف واپس آئے، ورنہ جس شخص کو اپنے بھائی کی حکومت میں واپسی کا ماحول سازگار نہیں ملا وہ کسی دوسرے کے دور میں کیا واپس آئے گا؟ ڈرپوک بزدل بگوڑا اپنی پٹواری نان خور اور بریانی زدہ قوم کو چھوڑ کر ابھی تک مفرور باہر بیٹھا ہے۔ چلو شکر ہے اس لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں سارے چور